بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن کی ٹیلی فون کال کے بعد فرانس نے اپنا سفیر امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان آبدوز معاہدے کے بعد فرانس اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر میکرون نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس کے بعد فرانس نے اپنا سفیر اگلے ہفتے دوبارہ امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے مشاورت جاری رکھنے سمیت فرانس اور اتحادی ممالک کے درمیان اعتماد سازی کی فضا بحال رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکہ اور فرانس کے درمیان کئی دہائیوں کا سب سے اہم تنازع بہتر ہوتا ہوا نظر آیا جب فرانسیسی صدر میکرون اور امریکی صدر جو بائیڈن نے فون پر معاملات کو ہموار کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ آدھے گھنٹے کی کال میں، جسے وائٹ ہاؤس نے دوستانہ قرار دیا ہے، دونوں رہنماؤں نے اگلے ماہ ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ فرانس نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے ایک نئے دفاعی معاہدے کے اعلان کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فرانس کو آبدوزوں کی اربوں ڈالرز کی ایک ڈیل ختم ہونے کی صورت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو کیا صدر جو بائیڈن نے معافی مانگ لی؟ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس سوال کو بار بار ٹال دیا اور اتنا ہی کہا کہ جو بائیڈن نے تسلیم کیا ہے کہ مزید مشاورت ہو سکتی ہے۔ مذکورہ معاہدے کے بعد فرانس نے گزشتہ ہفتے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا اور فرانس نے کہا تھا کہ اتحادیوں نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے امریکہ کے دورے کے دوران اپنے الفاظ چبائے بغیر کہا کہ فرانس کو آبدوزوں کے معاہدے پر اب اپنے غصے پر قابو پا لینا چاہیے۔ فرانسیسی عہدیداروں کو ضبط سے کام لینا چاہیے۔ فرانسیسی سفیر کو امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ فون کال کے بعد اگلے ہفتے امریکہ واپس جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ افغانستان پر عائد معاشی پابندیوں کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ افغانستان سے متعلق ہونے والے G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ وانگ یی نے افغانستان پر سے اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ افغانستان کے زر مبادلہ کے ذخائر افغان عوام کا قومی اثاثہ ہیں، جس پر نہ صرف ان کا اپنا حق ہونا چاہیے بلکہ استعمال بھی انہیں خود ہی کرنا چاہیے۔ لہذا عالمی برادری زر مبادلہ کو افغانستان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے سودے بازی کے طور پر استعمال نہ کرے۔ دوسری طرف دوستو، یورپی ملک لتھوانیا کے محکمہ دفاع نے عوام سے چینی ساختہ موبائل فون پھینکنے اور نئے فون نہ خریدنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزارت دفاع نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے چینی ساختہ موبائل فون پھینک دیں اور نئے چینی فون خریدنے سے باز رہیں۔ وزارت دفاع کا یہ بیان نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی جانب سے چینی تیار کردہ 5G موبائل فونز کے معائنے کی رپورٹ کے بعد سامنے آیا۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک شیامی موبائل میں پہلے سے سینسرشپ ٹول انسٹال تھے، جبکہ ہواوے کے ایک ماڈل میں سیکیورٹی خامیاں تھیں۔ شیامی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو سینسر نہیں کرتے اور ہواوے کہتی ہے کہ وہ استعمال کنندگان کے ڈیٹے کو باہر نہیں بھیجتے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق شیامی کے فلیگ شپ Mi 10T 5G فون میں ایسا سافٹ ویئر پایا گیا ہے جو فری تبت، لانگ لائف تائیوان انڈیپینڈنس یا ڈیموکریسی موومنٹ جیسے الفاظ کی شناخت کرتے ہی انہیں سینسر کر دیتا ہے۔ اگرچہ یورپ میں بھیجے گئے ان ماڈلز میں ان ایپس کو غیر فعال رکھا گیا ہے، لیکن رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان ایپ کو کسی بھی وقت ریموٹلی فعال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس رپورٹ سے لتھوانیا اور چائنا کے درمیان جاری تناؤ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ چائنا نے لتھوانیا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ چائنا سے اپنے سفیر واپس بلا لے۔
بھارت میں ایک آدمی نے اپنے پوتے پوتیوں کی فرمائش پر گھر کی چھت پر بڑا سا ہوائی جہاز بنوا ڈالا۔ 52 سالہ ذاکر خان نامی اس شہری کا تعلق بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی سے ہے۔ اس کے پوتوں پوتیوں نے بڑے کھلونوں کی فرمائش کی تھی، جس پر اس نے کنکریٹ سے اپنے گھر کی چھت پر ہی ایک بڑے سائز کا جہاز بنوا ڈالا۔ ذاکر خان نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا تھا، چنانچہ اس نے گوگل کی مدد سے ہوائی جہاز ڈیزائن کیا اور مقامی راج مستریوں کی مدد سے اسے تعمیر کروایا۔ اس منصوبے پر 10 لاکھ بھارتی روپے تقریباً 22 لاکھ پاکستانی روپے لاگت آئی۔ ذاکر نے اس جہاز کا نام انڈیگو رکھا ہے۔ اس جہاز کا بیرونی اور اندرونی ڈیزائن ہو بہو اصلی جہاز جیسا ہے۔ اس کے اندر سیٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سیٹ بیلٹ بھی موجود ہے، کھڑکیاں اور ہر وہ چیز اس جہاز میں موجود ہے جو اصلی جہاز میں ہوتی ہے۔ ذاکر خان کا کہنا تھا کہ یہ آئیڈیا مجھے میرے پوتے پوتیوں کی فرمائش سے آیا۔ میں ان کے لیے بازار سے کھلونا ہوائی جہاز لے کر آیا تھا، جس پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹا ہے، میں انہیں بڑا جہاز لے کر دوں۔ اس پر میں نے گھر کی چھت پر ان کے لیے ایک بڑا ہوائی جہاز بنانے کا فیصلہ کیا۔ روسی سائنسدانوں نے دنیا کی سب سے بڑی زیر آب دوربین پانی میں اتار دی ہے، جو اب تک ہماری معلومات کے مطابق سب سے چھوٹے کائناتی ذرات نیوٹرائنوں پر تحقیق کرے گی۔ روس کی مشہور جھیل بیکل کے پانیوں میں 750 سے 1300 میٹر گہرائی میں کائناتی دوربین ڈبوئی گئی ہے، جسے بیکل گیگا ٹن والیوم ڈیٹیکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح دوربین کو جھیل بیکل کے کنارے سے 4 کلومیٹر دور اتارا گیا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ جھیل منجمد تھی اور اس میں سوراخ کر کے دوربین جھیل میں ڈالی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ کائناتی ذرات نیوٹرائنوں کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوربین فضائی آلودگی سے دور رہ کر ان ذرات کی شناخت اور تحقیق کرے گی۔ دوستو، جھیل بیکل دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی گہری اور شفاف جھیل ہے، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ طبی سائنس میں انقلابی تبدیلی کے باوجود ملیریا اب بھی کئی خطوں میں درد سر بنا ہوا ہے۔ اب 1 منٹ میں رزلٹ دکھانے والا نیا ٹیسٹ اپنی افادیت اور تاثیر میں روایتی ٹیسٹ سے بھی آگے نکل چکا ہے، جو درست ترین، کم قیمت اور استعمال میں بھی آسان ہے۔ اس کی بیٹری ایک مرتبہ چارجنگ پر پورا دن کام کرتی رہتی ہے، اور بالخصوص غریب اور کم وسائل کے علاقوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 منٹ میں رزلٹ فراہم کرنے والا یہ نظام روایتی اور مصدقہ ٹیسٹ سے کئی گنا تیز اور بہتر بھی ہے۔ برازیل میں بڑے پیمانے پر اس کی آزمائش کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات ملیریا جرنل کی 12 مارچ کے میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برازیل کے اس علاقے میں ملیریا سے متاثر ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس تحقیق میں شامل ماہر ڈاکٹر مارکس کہتے ہیں کہ ملیریا بہت سے ٹیسٹ سے شناخت نہیں ہو پاتا۔ اس میں علامات بار بار نمودار ہوتی رہتی ہیں اور انفیکشن مزید پھیلتا رہتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 92% زائد مؤثر ہے۔ آئس لینڈ میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران 40,000 زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ان زلزلوں کی وجہ ایک بڑی پگھلی ہوئی چٹان میگما ہے، جو اس خطے کے نیچے 1 کلومیٹر تک کھسک چکی ہے اور سطح پر آنے کے لیے زور لگا رہی ہے۔ آئس لینڈ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران زلزلے کے ہزاروں جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں، جس کو سائنسدانوں نے غیر معمولی ارضیاتی ایونٹس قرار دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم مسلسل زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی رسیوں سے بنے کمزور پل پر چل رہے ہیں۔ یہ علاقے آتش فشانی ہاٹ سپاٹ کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جہاں 24 فروری سے اب تک 40,000 سے زائد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ پورے سال میں ریکارڈ ہونے والے زلزلوں سے زیادہ ہے۔ آئس لینڈ کو اکثر زلزلوں کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ پلیٹیں ہر سال 2 سینٹی میٹر کی رفتار سے آہستگی سے متضاد سمت میں کھسکتی رہتی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں زلزلوں کی وجہ ایک بڑی پگھلی ہوئی چٹان میگما ہے، جو اس خطے کے نیچے 1 کلومیٹر تک کھسک چکی ہے اور سطح پر آنے کے لیے زور لگا رہی ہے۔
آئس لینڈ کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ زلزلے کی سرگرمیاں کبھی نہیں دیکھیں۔ کچھ زلزلوں کی شدت 5.7 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یورپی ملک آئر لینڈ کے دیہی علاقے میں مویشیوں کے ساتھ بچپن اور لڑکپن گزارنے والے دو بھائیوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے کہ ان کی کامیابی کے متعلق جان کر بل گیٹس بھی دنگ رہ گئے، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 30 اور 32 سال ہیں۔ انہوں نے ایک دیہاتی پس منظر رکھتے ہوئے لگ بھگ ایک دہائی قبل ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اور آج ان کی کمپنی کے اثاثے 70 ارب پاؤنڈ تقریباً 152 کھرب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں سٹرائپ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، جو ایک آن لائن پیمنٹ پروسیسر پلیٹ فارم ہے۔ ان کے چھوٹے سے گاؤں کا نام ڈرومینیر ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 120 نفوس پر مشتمل ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کی کمپنی سٹرائپ کی قدر میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہر ایک سیکنڈ میں سٹرائپ کے ذریعے اوسطاً 5000 ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب ہم نے سٹرائپ کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت پوری دنیا کی ای کامرس مارکیٹ کی جتنی ویلیو تھی، آج اکیلے ہماری کمپنی کی ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد 40 سالہ شخص نے اپنے دبئی میں مقیم ماں باپ کے خلاف ایسا انوکھا مقدمہ دائر کرا دیا ہے کہ ہر سننے والا اس خبیث کی اس حرکت پر غصے میں آ جائے۔ ماں باپ نے اپنے صدیقی نامی اس بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کروا کر وکیل بنایا، لیکن یہ نکھٹو 2011 سے مسلسل بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور ماں باپ کے خرچ پر پل رہا ہے، اور اب اس نے زندگی بھر کے لیے ماں باپ سے خرچ لینے کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ صدیقی کے ماں باپ کا لندن کے علاقے ہائیڈ پارک میں 10 لاکھ پاؤنڈ مالیت کا ایک فلیٹ ہے، جس میں صدیقی گزشتہ 20 سال سے مفت رہ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ اسے 400 پاؤنڈ فی ہفتہ خرچ بھی بھجوا رہے ہیں، تاہم والدین نے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس کی مفت خوری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس نکھٹو نے عدالت سے رجوع کر لیا، لیکن جج نے پہلی ہی پیشی پر اس کا کیس ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب اس نے کورٹ آف اپیل میں درخواست دائر کر دی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔